میں کل آپ کو بتا رہی تھی کہ جب حضرت عباس پانی لے جانے لگے، اب حضرت حسین نے روکا، عباس رک جاؤ، عباس مت جاؤ۔ آپ نے کہا کہ میں سب کچھ برداشت کر لوں گا، لیکن میں بی بی سکینہ کی پیاس نہیں میرے سے برداشت ہوتی، مجھے اجازت دیجیے۔ آپ منع کرتے، عباس رک جاؤ، لیکن آپ چلے گئے۔ جانے کا وقت سیدہ سکینہ بی بی نے چھوٹی سی ایک مشق پکڑا دی، چچا میرے لیے پانی لانا۔ حضرت عباس دریا کے کنارے چلے، مشق پار لی، جب اٹھائی تو انہوں نے تیروں کی بارش کر دی۔ اتنی بارش، ایک کندھا گر گیا، دوسرا گر، مشق اور دانتوں میں پکڑنا، دانتوں میں تیروں کی بارش کر۔ حضرت عباس گئے، گر گئے اور آواز دی حسین۔ حضرت حسین نے آواز سنی، دوڑتے دوڑتے آئی اور حضرت عباس کو ڈھونڈا۔ بچے تو پیسے رہ گئے۔ سب سے آخر چھوٹا سا بچہ 6 مہینے کا علی اصغر، ان کی بیوی شیربانو نے کہا کہ اس بچے کی بہت حالت خراب ہے، اس کا سانس نکلتا نہیں۔ آپ اس کو ان کو سے کہیں چھوٹے سے بچے پہ رہیں، آپ 6 ماہ کے بچے کو اٹھا کے لے گئے، اسے کہا کہ آپ کچھ اس بچے کی حالت پہ رحم کریں، دیکھیے سانس کی اٹکی ہوئی ہے۔ انہوں نے اس بچے کو بھی شہید کر دیا۔ اس وقت اتنے وہ ظالم خوفناک درندے بنے تھے۔ بچے کو اٹھا کے لے لی، اس کو لو شیربانو اپنا بچہ لے لو۔ کرتے کرتے سارے بندے شہید ہو گئے۔ سب سے آخر میں جب حسین کی باری آ گئی تو ان کی بہن حضرت زینب پاس آئیں، بھائی سے ملیں، بھائی کو رخصت کرنے گئی۔ حضرت حسین بس اتنے پہ تھے نہ سکتے، اتنے وہ دشمنوں کا مقابلہ کر رہے تھے۔ ایک دفعہ تو وہ سارے گھبرا کے پیچھے چھپ کے بیٹھ گئے۔ پھر کسی نے کہا اس کا تو حسین زندہ رہے گا تو پھر تو ہمیں بھی وہ یزید ہمیں مروا دے گا۔ کوئی شیطان تھا اس میں سے بار بار کہ چلو مل کے حملہ کرو۔ پھر حضرت حسین نے سے مہلت مانگی، عصر کا ٹائم تھا، انہوں نے کہا تھا مجھے نماز کی مہلت دیں۔ بس وہ سجدے میں گئے تھے، پھر وہ شمر ظالم جس کے لیے آپ نے دعا کی تھی، اس نے آپ کی گردن مبارک علیحدہ کر دی۔ ان کا جو گھوڑا تھا وہ بھاگنا شروع ہو گیا، بڑے سارے سردار دوڑے، کسی کے ہاتھ میں قابو نہیں آتا تھا، کوئی ان کو پکڑ نہیں سکتا۔ وہ سیدھا خیمے کے پاس ہے، اس نے پاؤں مارے زمین پہ اور خون وہ ماتھے پہ لگا کے گیا تھا ان سے۔ حضرت زینب نے دیکھا تو سمجھ گئی کہ بھائی شہید ہو گئے ہیں۔ جو سیدہ سکینہ دوڑی پیچھے پیچھے، حضرت فاطمہ اور حضرت زینب دوڑتی گئی، دیکھا تو حضرت زینب حضرت حسین کے سینے پہ لیٹی ہوئی رو رہی تھی، بابا بابا۔ اور آپ نے بڑی مشکل سے ان کو اٹھایا، سیدہ سکینہ کو واپس لے کے آئے۔ پھر ان ظالموں نے سارے خیموں میں اکٹھے کر کے عورتوں کا ایک خیمے میں چلی جاؤ، آگ لگا دی۔ ان حضرت حسین کے جوان بیٹے امام زین العابدین شدید بخار میں مبتلا تھے، پھر بھی حضرت زینب نے اسے کہا، ایسے کچھ الفاظ میں جب بھول گئے ہیں، اس سے کہا کہ اگر آپ اجازت دیں تو ہم عورتیں بھی باہر نکل جائیں یا جل جائیں آگ میں۔ تو آپ نے فرمایا نہیں، آپ سارے باہر نکلو، اسلام میں اجازت نہیں ہے زندہ جل مارنے کی۔ پھر حضرت زینب نے بڑی مشکل امام زین العابدین نے اپنے بھتیجے کو اٹھایا، بڑی مشکل سے اٹھا کے باہر لے کے آئیں۔ انہوں نے خیموں کو آگ، سارا سامان لوٹ لیا، سب چیزیں لوٹ لی، یہ سروں سے دوپٹے بھی اتارے، سب کو اکٹھا کر کے وہ جو بادشاہ کے بندے تھے انہوں نے ان کو اونٹوں پہ، ایسے اونٹوں میں بٹھایا جس پہ وہ کاٹھی نہیں ہوتی، ایسے لے گئے وہاں سے۔ حضرت سیدہ سکینہ بہت روتی تھی، روتی تھی۔ انہوں نے جا کے یزید نے جہاں کو جگہ بنائی تھی، قید خانے بنائے ہوئے تھے، وہاں پہ بند کر دیا۔
تو سیدہ سکینہ روتی تھی تو وہ یزید نے کہا کہ اس بچی کو کتے دور دور بند کرو، اس کی آواز سے میں سنتا ہوں میں بس پاگل ہونے لگتا ہوں۔ حضرت سیدہ سکینہ کو وہاں سے نکال کے دور لے گئے، پھر وہ اسی قید خانے، اسی زندان میں وہ ایسے روتی روتی شہید ہو گئی۔ پھر وہاں سے انہوں نے صبح ہوئی تو کافرے کو لے کے چل پڑے۔ پہلے انہوں نے کیا کیا کہ ان سب عورتوں کو کوفہ کے بازاروں میں پھرایا۔ پہلے وہ وسا کے بندہ اس منادی کی کہ کوئی شاید بادشاہ کے مخالف لوگ تھے، وہ یہاں آئے اور بادشاہ سے بھی انہوں نے لڑائی کی ہے تو وہ ہم کو یہاں سے گزاریں گے، نافرمان لوگ ہیں۔ سارے لوگ اکٹھے ہو گئے، عورتیں گھروں کی چھتوں پہ چڑھ گئیں۔ جب انہوں نے قافلے پہچانا تو چھتوں پہ رونے کی آوازیں، زمین پہ ساری دنیا رو رہی تھی کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کی عورتیں ہیں۔ ویسے کسی شاعر نے کہا تھا کہ کوفے والو دیکھو نگاہیں بند کرو، یہ بیٹیاں ہیں علی کی تمہیں خیال نہیں۔ اس نے کہا تھا کوفے والو نہ دیکھو نگاہیں بند کرو، یہ بیٹیاں ہیں علی کی تمہیں خیال نہیں، یہ بیٹیاں ہیں علی کی تمہیں خیال نہیں۔ جب بہت زیادہ لوگ رونے شروع ہو گئے تو بادشاہ کے جو لوگ تھے جلدی جلدی ان کو گزار کے ان کو لے گئے وہاں سے۔ لوگ سمجھ گئے کہ انہوں نے بھائی یزید نے بہت زیادہ ظلم کیا ہے۔ تو یزید نے دربار لگایا اور ساری عورتوں کو دربار میں بلایا۔ حضرت زینب جواب دیتی تھیں، اس نے کہا یہ کون ہے عورت ہے؟ کہا یہ علی کی بیٹی ہے، زینب ہے۔ حضرت زینب نے کھڑے کے کہا تھا کہ یزید تو خوش نہ ہو، تو سمجھ رہا ہے کہ میں نے فتح حاصل کر لی ہے، تیرا انجام اتنا برا قیامت آنے تک بہت سخت الگ تیری سزا ملے گی، تم دیکھ لینا۔ حسین نے جو کیا سچ کیا۔ بہت سے وہاں لوگ بیٹھے تھے، جو یزید تھا ابھی جس میں میں نے واقعات پڑھے سنے ہیں کہ بھی یزید اعظم پاک کے سر مبارک کو چھڑی ایسے سے کہا رہا تھا تو کسی اور وہاں وہ ایک صحابی کھڑے انہوں نے منع کیا، انہوں نے کہا ایسے نہیں ظلم نہ کرو، تو اسی وقت ان کو بھائی مروا دیا۔ بوڑھے تھے وہ۔ پھر ان سب عورتوں بچوں کو اور امام زین العابدین بیمار ان سب کو اونٹوں پہ بٹھا کے بغیر کاٹھی کے عجیب ہی رسموں سے گزارا گیا وہ چلتے 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 گئے، نہ کھانا نہ پانی نہ پیاس نہ کچھ ایسے۔ کہتے ہیں کہ ادھر رستے میں ایک ویران جگہ پہ گرجا تھا، وہاں ایک عیسائی کا راہب عبادت کر رہا تھا۔ اس نے کہا کہ مجھے اس گرجے کے اندر سے رونے کی آوازیں آنی شروع ہو، میں ادھر دیکھتا ہوں ادھر دیکھتا ہوں، دروازہ کھول کے باہر دیکھتا ہوں اندھیری گفت رات ہے، پھر اندر آتا ہوں دروازہ بند کرتا ہوں، پھر رونے کی آوازیں آ رہی، وہ کہاں اتنا رونے کی آوازیں۔ پھر دوبارہ اس نے کھولا تو اس نے دیکھا کوئی قافلہ آ رہا ہے۔ اس نے جو قافلہ پاس انہوں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ اس نے کہا کہ یہ بادشاہ کے نافرمان لوگ ہیں، لیکن وہ سمجھ گیا تھا راہب کے بھی پھر سارا قافلہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قافلہ تھا، حضرت علی کا قافلہ تھا۔ اس نے کہا کہ تم آج کی ایک رات کے ان مہمانوں میں میرے پاس ٹھہرنے کی اجازت مجھے دے دو۔ اور اس راہب نے جس سے میں نے سنا ہے کہ راہب نے کہا کہ میرے پاس 2 توڑے سونے کے بھی سکے ہیں، تم وہ لے لو، سپاہی سے کہا، اور یہ مہمان آج کی رات میرے پاس ٹھہرنے دو۔ راہب نے جلدی جلدی بندے بلائے سے کہا کہ ان کے لیے کھانا بناؤ، تیار کرو، جلدی کرو، اور خود ان سے حضرت محمد سر مبارک لے لیا اور اس نے سر کو صاف کیا، اونچی جگہ پہ رکھا اور ساری رات روتا رہا کھڑے ہو کے۔ خیر جب ہوئی تو اس کے زبان پہ کلمہ آ گیا، اس نے کلمہ پڑھ لیا۔ ایک رات اس نے ان کی مہمان نوازی کی تھی۔ پھر جب وہ مدینے پہنچے وہاں اطلاعیں مل گئی تھی آ رہے ہیں،
سیدھی کربلا کا قافلہ آ رہے ہیں. اس وقت یہی بتاتے ہیں کہ سارے بہت روئے تھے. اور اس کے بعد جو امام زین العابدین تھے کہتے تھے ساری زندگی وہ نبی پاک کے روزے پہ جا کے روتے رہتے تھے، اور کبھی زندگی وہ نہیں مسکرائے تھے. یہ حضرت امام حسن کے بیٹے تھے حضرت قاسم. جب انہوں نے تو حسین سے اجازت مانگی تو وہ اجازت نہیں دیتے تھے، کہتے نہیں تو ابھی بہت چھوٹے، میں تو میدان میں نہیں بیچنا چاہتا ہوں، وہ تو میرے نیچے زندہ نہیں چھوڑیں گے. تو پھر یہ سنا کہ حضرت قاسم نے اپنے بازو کے ساتھ ایک تعویذ باندھا تھا، کھول کے دکھایا تھا کہ بھئی انہوں نے کہا کہ میرے بابا نے مجھے یہاں لکھ کے دیا تھا کہ میرے بھائی بھی ایک مشکل وقت آئے گا اور تم نے دیر نہیں کرنی، ان پہ اپنی جان نثار کرنی ہے، میرے بابا میرے بھائی کو اکیلا نہ چھوڑنا. یہ بڑی مشکل سے کہتے ہیں حضرت حسین بڑا وہ چھوٹی سی عمر، پتہ نہیں 16-17 سال کے جوان تھے، بہت خوبصورت. حضرت قاسم کا رشتہ حضرت حسین کی بیٹی سے طے تھا. نکاح بھی کر دیا تھا رات کو. اب اللہ جانتا ہے بیٹا، جو میں نے سنا پڑھا جیسے بھائی جیسے یہ شیعہ لوگ کہتے ہیں نا بھائی بانو کی ساتمی کو یہ کہتے ہیں مہندی ہے، حضرت امام قاسم کی رسم کرتے ہیں یہ لوگ.